آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61 سے 70 تک پڑھیں گے، لفظی ترجمہ اور با محاورہ ترجمہ۔ تو آئیے سب سے پہلے ان 10 آیات کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون صدق الله العظيم۔ آئیے آپ ان 10 آیات کا لفظی ترجمہ اور با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، وَإِذْ اور جب، قُلْتُمْ تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام، لن نصبر ہرگز نہیں ہم صبر کر سکتے، لن نصبر ہم ہرگز صبر نہیں کر سکتے، علی طعام واحد ایک ہی کھانے پر، فادع لنا لہذا دعا کریں ہمارے لیے، رب کا اپنے رب سے، یخرج لنا وہ نکال دے ہمارے لیے، مما وہ چیزیں جو تنبت الارض اگاتی ہے زمین، من بقلہا ترکاری اپنی، وقثائہا اور ککڑی اپنی، وفومہا اور گندم، وعدسہا اور مسور، وبصلہا اور پیاز۔ قال کہا، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر،
اتستبدلون کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو الذی اس چیز کو جو ہوا ادنا جو کم تر ہے بالذی ہوا خیر بجائے اس چیز کے جو بہتر ہے اہبطوا تم اتر جاؤ مصرن کسی شہر میں فإن لکم تو بے شک تمہارے لیے ہے ما سألتم وہی کچھ جو تم نے سوال کیا ہے وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وضربت اور مسلط کر دی گئی ہے علیہم ان پر الذلۃ ذلت والمسکنۃ اور محتاجی وباؤ اور وہ لوٹے بغضب غضب کے ساتھ باللہ اللہ کی طرف سے ذالک بانہم یہ اس لیے ہوا کہ بے شک وہ کانوا یکفرون کفر کرتے تھے بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا ویقتلون النبیین بغیر الحق ویقتلون اور قتل کرتے تھے النبیین نبیوں کو بغیر الحق بغیر حق کے ذالک بما یہ اس سبب سے ہے کہ عصوا انہوں نے نافرمانی کی وکانوا اور تھے وہ یعتدون حد سے تجاوز کرنے والے اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے لہٰذا آپ اپنے رب سے دعا کیجیے کہ ہمارے لیے وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے جیسے ساگ اور ککڑی اور گندم اور مسور کی دال اور پیاز فرمایا کیا تم بہتر چیز کے بدلے میں گھٹیا چیزیں مانگتے ہو اچھا پھر ملک مصر یا کسی شہر میں قیام کرو وہاں تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم نے مانگا ہے اور ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی اور ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی اور وہ خدا کے غضب سے کے مستحق ہو گئے یہ ذلت و غربت اس وجہ سے تھی کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے تھے اور یہ اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ مسلسل سرکشی کر رہے تھے یعنی حد سے تجاوز کرتے تھے ان الذین آمنوا ان بے شک الذین وہ لوگ جنہوں نے آمنوا ایمان لائے والذین اور وہ لوگ جو ہادو یہودی ہوئے والنصارى اور نصارہ یعنی عیسائی ہوئے والصابئین اور صابی ہوئے من آمن باللہ اور جو بھی ایمان لایا اللہ پر والیوم الآخر اور یوم آخرت پر وعامل صالحا اور اس نے عمل کیے نیک فلہم اجرہم تو ان کے یہ اجر ہے عند ربہم ان کے رب کے پاس ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے لیا میثاقکم تم سے پختہ وعدہ ورفعنا اور ہم نے بلند کیا فوقکم الطور تمہارے اوپر طور پہاڑ کو خذوا ما آتیناکم خذوا کہ تم پکڑو ما آتیناکم اس کو جو ہم نے تمہیں دیا بقوت قوت کے ساتھ واذکروا اور تم یاد کرو ما فیہ لعلکم تتقون جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی عیسائیوں اور ستاروں کی پوجا کرنے والوں میں سے بھی جو سچے دل سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں اور نیک کام کریں تو ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا اور تمہارے اوپر طور پہاڑ کو بلند کیا اور کہا ہم نے تمہیں جو دیا ہے اسے قوت سے پکڑ لو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ ثم تولیتم پھر تم پھر گئے من بعد ذالک اس کے بعد فلولا فضل اللہ لہذا اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل علیکم تم پر ورحمتہ اور اس کی رحمت لکنتم من الخاسرین تو تم ضرور ہو جاتے خسارہ پانے والوں میں سے پھر اس کے بعد تم پھر گئے لہذا اگر تم پر اللہ کا فضل اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا وَلَقَدْ اور یقین عَلِمْتُمُ الَّذِينَ تم جان چکے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے اعتدوا منکم
زیادتی کی تم میں سے فی السبت ہفتے کے دن میں فقلنا تو ہم نے کہا لہم ان سے کونو تم ہو جاؤ قردۃ خاسئین ذلیل بندر بن جاؤ۔ اور یقیناً تمہیں معلوم ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے تم میں سے ہفتہ کے دن میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے کہا کہ دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ فجعلناها نکالا لما بین یدیہا فجعلناها چنانچہ ہم نے بنا دیا اس کو نکالا لما عبرت ان کے لیے جو بین یدیہا اس کے سامنے تھے وما خلفہا اور جو ان کے پیچھے تھے وموعظۃ للمتقین اور نصیحت متقین کے لیے۔ چنانچہ ہم نے اس کو یعنی اس واقعے کو ان کے لیے عبرت بنا دیا جو اس کے سامنے موجود تھے اور جو اس کے بعد آنے والے تھے، اور نصیحت متقی لوگوں کے لیے ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ وَإِذْ اور جب قال موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے کہا لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے ان اللہ بے شک اللہ یأمرکم حکم دیتا ہے تمہیں ان تذبحوا یہ کہ تم ذبح کرو بقرۃ ایک گائے۔ قالوا انہوں نے کہا اتتخذنا ہزوا کیا تو بناتا ہے ہمیں ہنسی مذاق؟ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ان اکون من الجاہلین کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا کہ کیا تو ہم سے ہنسی مذاق کرتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، پناہ میں آتا ہوں کہ ان اکون من الجاہلین کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ قال ادع لنا ربک قال ادع لنا انہوں نے کہا دعا کریں لنا ہمارے لیے ربک اپنے رب سے یبین لنا ما ہی کہ وہ بیان کرے ہمارے لیے کیسی ہو گائے۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہو بے شک وہ یقول اللہ فرماتا ہے انہا بقرۃ بے شک وہ ایک گائے ہے لا فارض جو نہ بوڑھی ہو ولا بکر اور نہ ہی جوان ہو اور نہ نوجوان ہو عوان بلکہ اوسط عمر کی ہو بین ذالک اس کے درمیان۔ ففعلوا ما تؤمرون ففعلوا چنانچہ تم کرو ما تؤمرون وہ جو تمہیں حکم دیے جاتے ہیں۔ قال ادع لنا ربک یبین لنا قال ادع لنا انہوں نے کہا تو دعا کرے ہمارے لیے ربا کا اپنے رب سے یبین لنا کہ وہ بیان کر دے لنا ہمارے لیے کیسا ہے ما لونہ اس کا رنگ کیسا ہے۔ قال موسیٰ السلام نے کہا انہو یقول بے شک وہ اللہ فرماتا ہے انہا بے شک وہ بقرۃ ایک گائے ہے زرد رنگ کی خوب گہرا ہے فاقع خوب گہرا ہے لونہا اس کا رنگ تسر الناظرین اور وہ خوش کرتی ہے دیکھنے والوں کو۔ قالوا انہوں نے کہا ادع لنا تو دعا کرے ہمارے لیے ربک اپنے رب سے یبین لنا کہ وہ بیان کرے ہمارے لیے ما ہی کس قسم کی ہے وہ گائے ان البقرہ بے شک گائے تشابہ مشتبہ ہو گئی ہیں علینا ہم پر وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ اور یقیناً ہم اگر اللہ نے چاہا تو ضرور راہ پا لیں گے۔ آیت نمبر 61 میں غور کریں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، ہرگز صبر نہیں کر سکتے، لہذا آپ اپنے رب سے دعا کیجیے ہمارے لیے کہ وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ بعض لوگوں کی طبیعت میں کم ہمتی، نالائقی اور نیچ پن ہوتا ہے، آپ انہیں پکڑ کر بھی اوپر کرنا چاہیں تو وہ کم تر اور نیچے رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایسے لوگ عموماً زندگی کی لذتوں اور نعمتوں سے فائدہ بھی نہیں اٹھا پاتے۔ بلند ہمت اور بہتر سے بہتر کے طالبی خالق و مخلوق کے ہاں پسندیدہ ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، آپ دعا کریں ہمیں زمین کی ترکاریاں اور دالیں وغیرہ ملیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ تمہیں اتنا اچھا کھانا بغیر محنت کے مل رہا ہے، کیا اس کی جگہ ادنا قسم کا کھانا لینا چاہتے ہو؟ لیکن جب وہ نہ مانے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی
اس پر حکم ہوا کہ اے بنی اسرائیل اگر تمہارا یہی مطالبہ ہے تو پھر مصر جاؤ، وہاں تمہیں وہ چیزیں ملیں گی جن کا تم انتظار کر رہے ہو۔ آیت نمبر 62 میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، یا وہ لوگ جو یہودی ہیں، عیسائی ہیں اور صابی ہیں، یعنی ستاروں کی پوجا کرنے والے ہیں، ان میں سے بھی جو سچے دل سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں اور نیک کام کریں، وعمل صالحا، اور نیک کام کریں، تو فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور آیت نمبر 63 میں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے لیا عہد۔ اس آیت میں یہودیوں سے فرمایا جا رہا ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ وہ تورات کو مانیں گے اور اس پر عمل کریں گے، لیکن انہوں نے اس کے احکام کو بوجھ سمجھ کر قبول کرنے سے انکار کر دیا، حالانکہ انہوں نے خود بڑی التجا کر کے موسیٰ علیہ السلام سے ایسی آسمانی کتاب کی درخواست کی تھی جس میں قوانین شریعت اور آئین عبادت مفصل مذکور ہوں۔ آیت نمبر 64 میں ثم تولیتم من بعد ذلک، اس کے بعد کہ پھر تم نے روگردانی اختیار کی، تو اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ تو اس آیت میں یہاں فضل و رحمت سے یا تو توبہ کی توفیق مراد ہے کہ انہیں توبہ کی توفیق مل گئی، اور یا عذاب کو مؤخر کرنا مراد ہے، یعنی بنی اسرائیل پر عذاب نازل نہ ہوا بلکہ انہیں مزید مہلت دی گئی۔ آیت نمبر 65 میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل جو تھے انہیں حکم ہوا تھا کہ ہفتے کا دن عبادت کے لیے خاص کر دیں اور اس روز شکار نہ کریں اور دنیاوی مشاغل ترک کر دیں۔ ان کے ایک گروہ نے یہ چال چلی کہ وہ جمعہ کے دن شام کے وقت دریا کے کنارے بہت سے گڑھے کھودتے اور ہفتہ کے دن ان گڑھوں تک نالیاں بناتے جن کے ذریعے پانی کے ساتھ آ کر مچھلیاں گڑھوں میں قید ہو جاتی، اور اتوار کے دن انہیں نکالتے اور کہتے کہ ہم مچھلی کو پانی سے ہفتے کے دن تو نہیں نکالتے نا، یہ کہہ کر وہ اپنے دل کو تسلی دے لیتے، اور یہ ان کا کافی ٹائم تک یہی عمل رہا۔ اور جب داؤد علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ آیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے منع ہونے فرمایا، اور فرمایا قید کرنا ہی شکار ہے جو تم ہفتے ہی کو کر رہے ہو۔ جب وہ باز نہ آئے تو آپ علیہ السلام نے ان پر لعنت فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا۔ آیت نمبر 66 میں بتایا گیا کہ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، تو ہم نے یہ واقعہ اس وقت کے لوگوں کو اور ان کے بعد والے لوگوں کے لیے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ قرآن پاک میں عذاب کے واقعات ہماری عبرت و نصیحت کے لیے بیان کیے گئے ہیں، لہذا قرآن پاک کے حقوق میں سے ہے کہ اس طرح کے واقعات آیات پڑھ کر اپنی اصلاح کی طرف بھی توجہ کی جائے۔ اب آیت نمبر 67 سے لے کر 70 تک ان آیات میں یہودیوں کو جو واقعہ یاد دلایا جا رہا ہے اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کو اس کے عزیز نے خفیہ طور پر قتل کر کے دوسرے محلے میں ڈال دیا تاکہ اس کی میراث بھی لے اور خون بہا بھی، اور پھر دعویٰ کرے کہ مجھے خون بہا دلوایا جائے۔ اب قاتل کا پتہ نہ چلتا تھا۔ وہاں کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ حقیقت حال کو ظاہر فرما دے۔ اس پر حکم ہوا کہ ایک گائے ذبح کر کے اس کا کوئی حصہ مقتول کو مارے، وہ زندہ ہو کر قاتل کے بارے میں بتائے کہ مجھے قتل کس نے کیا۔ لوگوں نے حیرانی سے کہا کہ کیا آپ علیہ السلام ہم سے مذاق کر رہے ہیں، کیونکہ مقتول کا حال معلوم ہونے اور گائے کے ذبح کرنے میں ظاہری طور کوئی مناسبت نہیں بنتی تھی، مناسبت معلوم نہیں ہوتی تھی۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں مذاق کر کے جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ جب بنی اسرائیل نے سمجھ لیا کہ گائے کا ذبح کرنا مذاق نہیں ہے بلکہ باقاعدہ حکم ہے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کے اوصاف دریافت کیے، اور بار بار سوال کر کے وہ لوگ قیدیں بڑھاتے جائے
اور بالآخر یہ حکم ہوا کہ ایسی گائے ذبح کرنا جو بوڑھی نہ ہو۔ جب بنی اسرائیل نے سمجھ لیا کہ گائے کا ذبح کرنا مذاق نہیں ہے بلکہ باقاعدہ حکم ہے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کی اوصاف دریافت کی اور بار بار سوال کر کے وہ لوگ قیدیں بڑھاتے گئے اور بالآخر یہ حکم ہوا کہ ایسی گائے ذبح کرو جو نہ بوڑھی ہو اور نہ بہت کم عمر کی بلکہ درمیانی عمر کی ہو، بدن پر کوئی داغ نہ ہو، ایک ہی رنگ کی ہو اور رنگ آنکھوں کو بہانے والا ہو، اس گائے نے کبھی کھیتی باڑی نہ کی ہو، کبھی کھیتوں کو پانی نہ دیا ہو گیا ہو۔ آخری سوال میں انہوں نے کہا کہ اب انشاءاللہ ہم راہ پالیں گے۔ بہرحال سب کچھ طے ہو گیا تو ان کی تسلی ہو گئی، پھر انہوں نے گائے کی تلاش شروع کر دی۔